السلام علیکم دوستو، دوسری جنگ عظیم تاریخ کی سب سے مہلک اور وسیع پیمانے پر پھیلنے والی جنگ تھی، جس میں 100 ملین سے زیادہ افراد اور 30 سے زیادہ ممالک شامل تھے۔ کچھ نام میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ الائڈ پاورز، جن میں یونائٹڈ اسٹیٹ، یونائٹڈ کنگڈم، سوویت یونین، چائنا، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈیا، اور ایکسس پاور میں جرمنی، جاپان، اٹلی، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ۔ دوستو، ان میں کچھ ممالک پہلے اور کچھ بعد میں شامل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز 1 ستمبر 1939 کو ہوا، جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ اس حملے کو بلیٹزکریگ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بجلی کی جنگ۔ جرمنی نے تیزی سے پولینڈ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے دوسری جنگ عظیم کی بڑی وجہ کیا تھی، یہ کہاں ہوئی، کب اور کیوں ہوئی، اور اس میں کتنے لوگ مارے گئے تھے۔ یہ جنگ تقریباً 6 سال تک جاری رہی، اور اس دوران بے شمار جانیں ضائع ہوئیں اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ جنگ کا اختتام 1945 میں ہوا، جب اتحادی طاقتوں نے جرمنی کو شکست دی۔ دوستو، اس جنگ میں دنیائی تاریخ میں سب سے زیادہ اموات ہوئی تھی۔ لیکن اس جنگ کی بڑی وجہ کیا تھی جو یہ جنگ شروع ہوئی؟ پہلے جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے ساتھ کی گئی معاہدے ورسائے یعنی ٹریٹی آف ورسائے نے جرمنی کو کافی پابندیوں اور جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں جرمنی میں عدم استحکام اور غصہ بڑھا، اور ایڈولف ہٹلر نے نازی پارٹی کے ذریعے اقتدار میں آ کر اس غصے کو جنگ میں بدل دیا۔ دوستو، اگر آپ کو نازی پارٹی کا پتہ نہیں، نازی پارٹی، جس کا مکمل نام نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی تھا، ایک سیاسی جماعت تھی جو 1920 سے 1945 تک جرمنی میں سرگرم رہی۔ 1921 میں ایڈولف ہٹلر پارٹی کا رہنما بن گیا، اور اس نے اپنی جارحانہ قوم پرستی اور نسل پرستی کے نظریات کو پارٹی میں شامل کیا۔ اب 1933 میں ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی اقتدار میں آئی۔ انہوں نے قوم پرستی، جنگی تیاری اور جرمن سلطنت کو توسیع کی نظریات کو فروغ دیا اور جنگ کو آگے بڑھا دیا۔ 1939 میں جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان ایک جارحانہ معاہدہ یعنی مولوٹوف ربنٹروپ پیکٹ ہوا، جس نے پولینڈ پر مشترکہ حملے کی راہ ہموار کی۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا، جس کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس وقت دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ دوستو، اگر ہم اس ٹاپک پر ڈیپ تک جائیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے کچھ منٹس میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ بیٹل آف بریٹن، جنگ برطانیہ یعنی بیٹل آف بریٹن دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 کا ایک اہم معرکہ تھا، جو 1940 میں برطانوی فضائیہ، رائل ایئر فورس اور نازی جرمن فضائی لوفٹویفے کے درمیان لڑا گیا۔ اس جنگ کا مقصد جرمنی کا برطانیہ پر فضائی کنٹرول حاصل کرنا تھا، تاکہ برطانیہ پر حملہ کیا جا سکے۔ اس جنگ میں برطانوی فضائیہ نے زبردست مقابلہ کیا اور جرمنوں کو برطانیہ پر قبضہ کرنے سے روک دیا، اور اسے برطانیہ کا سب سے بہترین وقت بھی کہا جاتا ہے۔ آپریشن بارباروسا دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کی طرف سے سوویت یونین روس پر حملے کا کوڈ نام تھا۔ یہ حملہ 22 جون 1941 کو شروع ہوا اور دوسری جنگ کی سب سے بڑی اور خونریز معرکہ میں سے ایک تھا۔ ہٹلر کا مقصد سوویت یونین کو فتح کر کے وہاں کی وسائل پر قبضہ کرنا اور جرمنی کی سلطنت کو مشرق کی طرف بڑھانا تھا۔ آپریشن بارباروسا میں لاکھوں جرمن فوجیوں نے روس پر حملہ کیا، لیکن سوویت یونین کی فوج نے سخت مزاحمت کی۔ شروع میں جرمن فوج کو کامیابی ملی، مگر سخت سردی اور سوویت یونین کی مزاحمت کے باعث جرمن فوج آگے نہ بڑھ سکی۔ بالآخر آپریشن ناکام ہوا اور نازی جرمنی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس ناکامی نے جرمنی کی جنگی حکمت عملی کو کمزور کر دیا اور جنگ کا رخ بدل دیا۔ بیٹل آف اسٹالن گریڈ دوسری جنگ عظیم کا ایک فیصلہ کن اور خونریز معرکہ تھا، جو 1942 سے 1943 تک سوویت یونین کے شہر اسٹالن گریڈ میں لڑی گئی۔ یہ جنگ نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان تھی۔ اس جنگ کا مقصد جرمنی کا سوویت یونین کے جنوبی علاقوں پر قبضہ کرنا تھا۔ اسٹالن گریڈ کی جنگ میں دونوں طرف سے لاکھوں فوجیوں نے حصہ لیا، اور اس میں بے شمار شہری بھی مارے گئے۔ جرمنی کی فوج نے شروع میں شہر کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، لیکن سوویت یونین فوج نے محاصرے کی حکمت عملی استعمال کی اور جرمن فوج کو گھیر لیا۔
شدید سردی اور رسد کی کمی کے باعث جرمن فوج آخرکار ہار گئے۔ یہ جنگ نازی جرمنی کی پہلی بڑی شکست ثابت ہوئی اور اس کے بعد جنگ کا پلڑا سوویت یونین کے حق میں جھک گیا۔ اسٹالنگریڈ کی فتح نے دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین کی حتمی فتح کی راہ ہموار کی۔ بیٹل آف العلمین دوسری جنگ عظیم کا ایک اہم معرکہ تھا جو اکتوبر اور نومبر 1942 میں شمالی افریقہ میں لڑی گئی۔ یہ جنگ برطانوی فوج اور جرمن اٹالین افواج کے درمیان تھی۔ العلمین کا معرکہ مصر میں ایک چھوٹے سے قصبے کے قریب ہوا جو قاہرہ کے مغرب میں واقع ہے۔ جرمن افواج نے شمالی افریقہ میں برطانوی فوج کو پسپا کر دیا، لیکن برطانوی جنرل برنارڈ مونٹگومری نے زبردست حملہ کیا۔ برطانوی فوج نے مضبوط دفاعی لائن بنائی اور جرمن اٹالین افواج کو شکست دی۔ اس جنگ نے شمالی افریقہ میں جرمنی کی پیش قدمی کو روک دیا اور اتحادیوں کو خطے میں برتری حاصل کرنے میں مدد فراہم کی۔ یہ جنگ دوسری جنگ عظیم میں شمالی افریقہ کے محاذ پر ایک اہم موڑ تھی اور اس نے برطانوی افواج کی فتح کی راہ ہموار کی۔ بیٹل آف نارمینڈی، جو عام طور پر ڈی ڈے کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، دوسری جنگ عظیم کا ایک اہم معرکہ تھا جو 6 جون 1944 کو شروع ہوا۔ یہ جنگ فرانس کی نارمینڈی ساحل پر اتحادی فوجوں اور نازی جرمنی کے درمیان لڑی گئی۔ اتحادی فوجوں نے بڑی پیمانے پر حملہ کیا اور نارمینڈی کے ساحل پر اترے، جسے ڈی ڈے کہا جاتا ہے۔ یہ حملہ جنگ کے دوران سب سے بڑے آپریشنز میں سے ایک تھا۔ اتحادی فوجوں نے اس حملے کے ذریعے جرمنی کی مغربی محاذ پر قدم جمانا شروع کیا۔ جنگ کے دوران شدید لڑائی ہوئی، لیکن اتحادی فوجوں نے آخرکار کامیابی حاصل کی اور نارمینڈی کی فتح کے بعد فرانس میں داخل ہو گئے۔ یہ کامیابی دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتح کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوئی اور جرمنی کے خلاف جنگ میں اہم موڑ فراہم کیا۔ بیٹل آف برلن دوسری جنگ عظیم کا آخری بڑا معرکہ تھا جو اپریل اور مئی 1945 میں نازی جرمنی کے دارالحکومت برلن میں لڑا گیا۔ یہ جنگ سوویت یونین اور نازی جرمنی کے درمیان ہوئی۔ سوویت یونین فوج نے برلن کی طرف پیش قدمی کی اور شہر کو محاصرہ میں لے لیا۔ نازی جرمنی کی فوج اور شہریوں نے سخت مزاحمت کی، لیکن سوویت یونین فوج نے شہر کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ آخرکار 2 مئی 1945 کو برلن کی سقوط کے بعد نازی جرمنی نے ہتھیار ڈال دی اور دوسری جنگ عظیم کا یورپی مرحلہ ختم ہو گیا۔ ہٹلر نے خودکشی کر لی اور جرمنی کے کچھ حصے اتحادی فوجوں کے حوالے کر دی گئی۔ یہ جنگ عظیم کے خاتمے کی علامت تھی اور اس کے بعد یورپ میں امن قائم ہوا۔ دوستو، اب بات کرنے والے ہیں جرمنی کی دوسری جنگ عظیم میں ناکامی کی چند اہم اسباب۔ اوور ایکسٹینشن آن وار فرنٹس۔ جرمنی نے بہت زیادہ محاذوں پر جنگ لڑی، خاص طور پر مشرقی محاذ پر سوویت یونین کے خلاف۔ اس کے نتیجے میں جرمنی کی فوجی وسائل کی تقسیم ہو گئی اور جنگ کا بوجھ بڑھ گیا۔ اسٹریٹجک مسٹیکس بائی لیڈرشپ۔ ایڈولف ہٹلر نے فوجی حکمت عملی میں براہ راست مداخلت کی، جس کی وجہ سے بعض اہم عسکری فیصلے غلط ہوئے۔ اکنامک اسٹرگلز۔ جنگ کی طوالت اور محاذوں کے پھیلاؤ نے جرمنی کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا، جس سے اس کے لیے جنگی وسائل فراہم کرنا مشکل ہو گیا۔ الائڈ فورس یونٹی۔ برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین جیسے اتحادی ممالک کی طاقتور فوجی اور وسائل نے جرمنی کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔